بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 11واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ دو وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ لکھی ہے کہ اس علاقے میں بے حد بھگیاڑ تھے۔ جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام کا ڈیرا تھا تو اس علاقے میں کثرت کے ساتھ یہ جانور جو ہے نا جی پائے جاتے تھے، اور وہ کبھی کبھی بکریوں کے ساتھ ساتھ اس کے چرواہوں کو بھی نقصان پہنچاتے تھے، مار دیتے تھے، لے جاتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان حالات کے پیش نظر جو ایک عام خطرے کی بات تھی وہ ذکر کر دی، ورنہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جیسے آپ مثلا کسی راستے سے جا رہے ہیں، یا آپ طائف جائیں، ہدا کے راستے سے جائیں، تو اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھئی وہ راستے میں ایک جگہ آتی ہے وہاں بہت بندر ہوتے ہیں، وہاں ایسا نہ کرنا، خیال رکھنا کہ گاڑی کبھی کبھی وہ غصے میں آگے گاڑی بھی توڑ دیتے ہیں، شیشے بھی توڑ دیتے ہیں، پتھر مارتے۔ کوئی لڑکا پہلے ان کو چھیڑا ہے نا جی، اور بدقسمتی سے آپ پھنس گئے وہاں، چھیڑنے والا تو گیا۔ تو کئی لوگ جناب اللہ معاف کرے وہاں وہ گاڑیاں توڑوا کے آ جاتے، وہ تو بندر ہے، جانور ہے، اس کو کیا ہے، وہ تو غصے میں ہے نا کہ مجھے چھیڑا کیوں کسی نے۔ تو یہ مانا اچھا آپ گئے اور آپ کو راستے میں کوئی بندر نظر نہ آئے تو نہ آئے، یہ تو ایک یعنی ایک واقعہ۔ جیسے آپ کسی راستے سے گزرے وہاں سانپ زیادہ ہو تو آپ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ ذرا خیال رکھنا سانپ ہوتے ہیں اس علاقے میں، ایک محاورہ۔ اللہ مہربانی کرے آپ کو کوئی ایک سانپ بھی نظر نہ آئے تو ضروری تو نہیں نا کہ وہاں آپ کو ہر وقت سانپ بیٹھا ہوا تھا آپ کے انتظار میں۔ اس لیے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ بھی ایسے حالات کے اعتبار سے کہ اس علاقے میں یہ جرائم اور یہ جانور پائے جاتے تھے، اور وہ اکثر ایسی وارداتیں کر لیا کرتے تھے، اور جب وہ بستی میں آگے کر جاتے تھے یہ تو خود جنگل میں جا رہے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ جنگل میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب کے دامن کے نیچے چھپے ہوئے، اور 10 بھیڑیے جو ہیں وہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اس کو چھپائے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی دامن یعقوب میں اپنے ابا کے دامن میں اتنے چھپے ہیں کہ باہر نہیں نکلتے۔ اتنی میں ایک بھیڑیا آ کے سب کو بھگاتا ہے، ان بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا وہ آگے ان کو بھگا دیتا ہے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا تو وہ خواب ان کے دماغ میں تھا کہ بھئی 10 کا عدد بھی ہے اور قصہ بھی یوسف علیہ السلام کا ہے، تو اس لیے اس خواب کا جو تعبیر ان کے دماغ مبارک میں تھی وہ پیغمبر نے ذکر کر دی کہ بھئی اس کو جو میں تمہارے ساتھ بھیج دوں، اور اگر اس کو کسی جانور نے نقصان پہنچا دیا اور تم اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ نہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم جماعت ہیں، ہم پورا فکر۔ اب جناب جب یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے تو اب قرآن پاک تو صرف اتنی بات کہتا ہے کہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ کا قرآن تو اتنی بیان کرتا ہے کہ جب آپ ان کو لے کے چلے گئے اور اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک ایسے دور افتادہ غیر آباد کنویں میں ڈال دیں، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کو جناب کندھے پہ بٹھا لیا۔ نہیں بیٹا آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ کیوں پیدل چلتے ہیں، ہم تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے تاکہ ابا خوش ہو جائیں۔ اور جب والد کی نظروں سے دور ہو گیا تو جناب وہ جو اٹھا کے جا رہا تھا اسے پھینک دیا، چلو۔ اب یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں اور وہ جوان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، یوسف ذرا پیچھے ہوتے ہیں تو تھپڑ مارتے۔ حتیٰ کہ
علیہ السلام کا پاؤں زخمی ہو گیا، وہ جب بیٹھ گیا تو انہوں نے اور مارا کہ جلدی کرو۔ اب یوسف علیہ السلام کہیں اللہ کے بندے کچھ خوف خدا کرو، کچھ ہو، اگر ہو تو تم میرے بھائی کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے ہو، میں نے کیا قصور کیا؟ کہتے ہیں ہاں اچھا تم اب ہمیں بھائی بناتے ہو، جاؤ ان ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو بلاؤ، وہ آگے تمہیں چھڑائیں، وہ جو تمہیں خواب میں نظر آتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے ستارے، ان کو بلاؤ۔ تو اسی طرح بہرحال ستاتے ہوئے، تکلیفیں دیتے ہوئے ان کو ایک ایسے کنویں پہ لے آئے، اور یہ کنواں جو ہے اس زمانے میں اس جگہ کا نام تھا دوتن۔ یہ اردن اور شام مصر کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کو اس زمانے کے اعتبار سے دوتن کہا جاتا تھا، وہی یہ کنواں تھا۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل یہ اردن کے بادشاہ نے اس کنویں کو بنوایا تھا، اور یہ بڑا کنواں تھا تاکہ یہاں آبادی کی جائے اور یہاں کچھ لوگوں کو آباد کیا جائے۔ اور اس وقت مصر پہ جو حاکم تھا ابو قیس، بعض کہتے ہیں کہ ریان، اور مصر کا دارالخلافہ جو ہے یہ تھا مفلس میں، یہ قاہرہ میں نہیں تھا، اور اس کو مصری جو ہیں وہ منف بھی کہتے تھے، اصل دارالخلافہ ان کا وہاں۔ اور یہ شام اور مصر کے درمیان میں جبرون کا مقام تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ دوتن میں جو کنواں تھا یہ اوپر سے تو تنگ تھا، اندر سے بہت وسیع تھا، یعنی وہ اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ اوپر سے تو جی بس وہ پانی کا ڈول ہی ڈالنا ہے، لیکن اندر اس کو بہت وسیع بنایا گیا تھا۔ اور اس کے اندر وہ ایک جگہ پر انہوں نے لکڑی کی ایک جگہ بھی بنائی تھی کہ کبھی کبھی اگر یعنی پانی اس کا بہت نیچے چلا جائے تو اتر کر لوگ اسی لکڑی پہ کھڑے ہو کے اس کی صفائی بھی کرتے تھے، اور وہاں سے پھر پانی کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے اور اس میں انہوں نے ڈالا، بعض کہتے ہیں کہ ڈول میں ڈال، لیکن صحیح روایات یہ ہیں کہ ڈول میں کیا ڈالنا تھا، جو قتل کرنے کے ارادے سے لائے تھے انہیں کون سی ہمدردی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو چوٹ نہ لگے، انہوں نے دھکا دیا، لیکن اللہ نے جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری لگا، کیونکہ اللہ کے علم میں تو یوسف کا ایک مقام کہ اس کو آرام سے گرنے نہ دو، چوٹ بھی نہ لگنے دو، اس لکڑی پہ بٹھا دو۔ جبریل علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھا، انہوں نے آ کے بٹھا دیا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے وہاں سوائے پانی کے کچھ نہیں، 3 دن 3 راتیں اکیلے یوسف علیہ السلام نے اس کنویں میں گزاری، اور نوجوان بچے اکیلے۔ اور بھائیوں نے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی جب تک انہوں نے کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں ہم تسلی نہ کر لیں، اس وقت تک تو ہم نہیں جاتے، دیکھتے ہیں 2-3 دن، اور شکار کے لیے لوگ نکلتے تھے تو ہفتے جنگلوں میں رہتے تھے، کوئی نئی بات تو تھی۔ انہوں نے کہا یا تو 3-4 دن دیکھتے ہیں کہ بھی اندر کوئی چیز اس کو لڑ جائے، ڈس جائے اور مر جائے تو پھر ٹھیک ہے ہم دفن کر دیں گے، یا چلو یقین ہو گیا نا بھی یوسف علیہ السلام ختم ہو گیا، یا اگر کوئی قافلہ آتا ہے اور لے جاتا ہے پھر بھی ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ کوئی اس کو لے گیا۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ ایک قافلہ گزرا، اور یہ قافلہ جو ہے یہ مصر کی طرف جا رہا تھا، اور سابقہ کتابوں میں ہے کہ اس زمانے میں یہ خشک میوہ جو ہے نا جی، جیسے فستق ہے یعنی یہ نیجا، بادام اور یہ پستہ وسطہ اور سنوبر، یہ چیزیں لے کے جاتے تھے، اور وہاں پہ وہ لے کے جا رہے تھے۔ ان نے آدمی بھیجا کہ جا کے پانی لے آؤ، وہ آیا، جب اس نے ڈول ڈالا، بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے اور وہ رسیوں کے ذریعے اونٹوں سے کھینچے جاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، بچے تھے وہ جہاں پر نکلے تو اسے دیکھا تو حیران رہے، کہا اتنا خوبصورت بچہ۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اب جناب انہوں نے جب دیکھا اسے کہا بھئی مبارک ہو مبارک ہو، یہ تو اللہ نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت غلام دے دیا ہے، یہ جو ہم سامان لے کے جا رہے ہیں تو سب سے قیمتی چیز تو یہ ہے بکنے۔
اتنا خوبصورت غلام، اور ہماری تو بس سب سنے کہ چاندی ہو گئی، ہم جا کے مصر میں بیچ دیں۔ اور اسی اسنا میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جو تھے پہلے آ گئے ابے کے پاس، ابھی یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، لیکن قرآن مقدس جو ہے وہ تقدیم تاخیر کا قائل نہیں ہوتا کہ ہر بات کو تقدیم تاخیر سے ذکر کیا جائے یا ترتیب سے، مقصد تو ایک واقعہ کا بیان کرتا ہے۔ یہ یہاں قافلہ کہتے ہیں کہ نکالنے کے فکر میں ہے، اور ادھر جو ہے بھائی جو تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ بھائی جو ہیں وہ آ گئے، اور کچھ بھائیوں نے یہ تأثر دینے کے لیے کہ وہ یوسف کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کنویں کے قریب رہ گئے۔ اور جب یہ آئے تو یہ کس حال میں آئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت روتے ہوئے جناب۔ علماء نے لکھا کہ رات کو کیوں آئے؟ اس لیے کہ تھے تو جھوٹے رونے والے، سچے رونے والے میں اور جھوٹے رونے والے میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ویسے آنسو بہا رہا ہو بہانا کر کے، اور ایک آدمی حقیقتاً رو رہا ہو تو بڑا فرق ہے، وہ تو آدمی دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ تو مکر کر رہا ہے، کہاں ہے۔ تو اس لیے اب رات ہوگی تو ہمارے چہروں پہ نظر نہیں پڑے گی نا اچھی طرح۔ اس زمانے میں کوئی اتنی بڑی لائٹیں تو تھی نہیں، دیہات تھا، کریا تھا، اور رات کی اندھیرا جو ہے نا کچھ ہمارے گناہ پہ پردہ ڈالے گا تاکہ ہمارے چہرے کی کیفیت دیکھ کر بھی تو یعقوب علیہ السلام نہ بھاپ جائے گا۔ اس لیے جناب وہ شام کو آئے ہوتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے رونے سے بھی مظلومیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت قاضی شرح کی خدمت میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے جناب بڑا باویلا کیا، بڑی فریاد کی، بڑی روئی، میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ ظلم ہوا۔ تو جو ساتھ بیٹھے تھے وہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے قاضی شرح سے کہا کہ مہربانی کرو یار، اس بیچاری یہ تو مظلومہ ہے، اتنا ظلم ہے، دیکھو اس کے تو آنسو نہیں تھمتے، رو رہی ہے، اس کی پہلے فریاد سنو، اس کا کام کر دو۔ اس نے کہا اس کے رونے کو نہ دیکھو، جب تک کہ دوسری پارٹی کو میں نہ بلا لوں اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر صرف رونے کو دیکھنا ہے تو جاؤ اباؤ عشاء یبکون، روئے تو حضرت یوسف کے بھائی بھی بہت زیادہ، پھر صرف رونا تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اب جناب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے ابا جان ہم گئے، ہم نے آپس میں اصل میں وہاں دوڑ میں مقابلہ کیا، نستبق کو استباق سباق سے، کہ ہم نے دوڑ کے لیے مقابلہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو بٹھایا کہ بھی سامان یہاں پڑا ہے، ہم تو مقابلے میں دوڑتے ہیں، کون پہلے پہنچتا ہے، کون جلدی آتا ہے، تم سامان کا خیال رکھنا۔ ہم دوڑنے لگ گئے اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہاں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے لے گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، دراصل ہم چاہے کتنا سچے ہوں آپ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ تو پہلے کہتے تھے کہ بھیڑیا لے جائے گا، آپ کی بات سچی ہو رہی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم غفلت نہیں کریں گے، ہماری بات بظاہر جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے، لیکن ہم ہیں سچے کہ واقعی ان کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی ایسی بات ہے کہ آپ ہمیں سچا نہیں مانیں، لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے انہوں نے ایک اور دلیل کیا پیش کی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پہ ایک بکرا لے کے، شکار کا کوئی جانور لے کے ذبح کر کے اس کا خون بھی لگا دیا۔ کہا ابا جان آپ ہماری بات نہ مانے، دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کا قمیص، یہ ہم لائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بہرحال جو کچھ تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن آج تک تاریخ میں اتنا ذہین اور اتنا شریف بھیڑیا نہیں دیکھا گیا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن قمیص نہیں پھاڑا۔ کہا کہ بھی بڑا اچھا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، بہت ہی سمجھدار، کہ اس نے باقاعدہ پہلے یوسف علیہ السلام سے آگے تم قمیص اتار کے رکھ لو کیونکہ میں نے آپ کو کھانا ہے۔ اچھا پھر قمیص کو خون بھی لگاتا ہے لیکن خون پھٹتا نہیں قمیص،
اصل میں چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹ ہے وآفت الکذب النسیان، کہ جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر بھولتا ہے اور کیا کرے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بھول ہوگی تو جھوٹ پکڑا جائے گا نا۔ اصولی سی بات ہے کہ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ گھڑا جاتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے اب جھوٹ تو بولا، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے بھی تو جناب بڑے طریقے، اور پھر ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے بھی کئی بنائے، قمیص لائے، اس کو خون لگایا، لیکن جھوٹ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ سب تمہارے نفس کی شرارت ہے، اسی نے تمہیں سکھایا ہے، تم یہ ایک ڈرامہ بنا کے گھڑ کے قصہ کاری لے کے آئے ہو۔ اور یہ بات بھی بلا کوئی عقل میں آنے کی ہے کہ جانور کسی پہ حملہ کرے اس کا کپڑے بھی نہ پھٹے، لیکن فصبر جمیل، ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف بھی تو اولاد۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی میری بہتر مدد کرنے والے ہیں، جو تم کہہ رہے ہو اللہ مدد کریں گے۔ آخر جو حقیقت ہے وہ تو واضح ہوگی ایک دن، لیکن بہرحال میرے پاس صبر جمیل کے علاوہ کوئی۔ اور ادھر جناب قافلے والوں نے نکالا اور خوشیاں منائی کہ غلام 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 غلام۔ اب جناب وہ اس کو اور کہنے لگے کیسا کرتے ہیں کہ وَأَسَرُّوهُ بَضَاعَةً، یہ ہماری قیمتی پونجی ہے، لیکن اس کو قافلے میں چھپا کے رکھو کہ پتہ نہ لگ جائے، کہیں اس کے صحیح وارث بھی نہ پہنچ جائیں، اس کو ذرا چھپا کے حفاظت کے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا واللہ علیم بما یعملون، اللہ سب جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو اللہ کو ہی پتا ہے نا کہ ہم نے تو یوسف کو مصر پہنچانا تھا، دیکھو کیسے اسباب پیدا کر دیے، قافلے والے لے آئے اور پھر اس کو چھپا چھپا کے لے جا رہے ہیں کہ کہیں اس کی اپنی بستی والے آگے چھڑا کے نہ لے جائیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب جناب قرآن مجید نے فرمایا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یاد رکھو ایک لفظ ہوتا ہے شرع اشری یا اشترا، شرع کا معنی بیچنا ہوتا ہے، اشترا کا معنی خریدنا، کہ انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام۔ اب سمجھیں اس میں دو قول، بعض علماء نے تو کتابوں میں اور تفاسیر میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کو مصر میں لے گئے تو قافلے والوں نے معمولی سے پیسے لے کے بیچ ڈالا، انہوں نے کہا جلدی کرو جان چھوڑائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل وارث آ جائیں، کیونکہ وہ قانون فی من الزاہدین وہ تھے اس میں سے نکلنے والے، جان چھڑانے والے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ شرع ہو یعنی باؤ، انہوں نے بیچ دیا، کیونکہ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے کہ لیا کس نے مصر میں امرات اپنا عزیز نے۔ اس لیے بعض علماء نے تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ قافلے لے جانے والے قافلے والوں نے مصر میں جا کر یوسف علیہ السلام کو چند یعنی بخش کا معنی تو حرام پیسہ بھی ہوتا ہے، اور بخش کا معنی مزیب یعنی کھوٹا سکہ بھی ہوتا ہے، اور دراہمہ معدودہ کا معنی بھی چند، بعض نے کہا کہ 40 درہم اور بعض نے کہا کہ 20 درہم میں بیچ دیا یوسف۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تو اصل میں وہ جو بڑا بھائی تھا نا ان کے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آتا تھا دیکھنے کے لیے 3 دن کے بعد کہ میں دیکھوں کہ اگر یوسف علیہ السلام زندہ ہے تو چلو اس کو کوئی کھانا کوئی چیز پہ مدد کروں، یا میں اس کو نکال کے کہیں چھپا دوں۔ وہ جب آئے تو ان کو پتہ لگا کہ وہ تو قافلے والے لے کے گئے، قافلے والے بھی ساتھ تھے، ان نے بھائیوں سے کہا تو بھائی سارے پہنچ گئے، انہوں نے کہا غلام نابغ منا، کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، عبد ہے، ہم سے بھاگ کے گیا، تم نے کیسے اس کو پکڑ لیا؟ انہوں نے کہا عقل کی بات کرو بھئی، ہم نے تو بھاگتا ہوا غلام نہیں پکڑا آپ کا، ہم نے تو کنویں سے نکالا ہے اس کو، اگر تمہارا غلام ہے تم نے اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔
انہوں نے کہا اچھا زیادہ باس نہ کرو، ہم اس غلام سے ویسے بھی تنگ ہیں، تم نے لینا ہے خریدنا؟ انہوں نے کہا جی ہم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو۔ اب چونکہ بھائی بھی تو جان چھوڑنا چاہتے تھے، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھی کنویں سے تو نکل گیا، ہم مار بھی نہ سکے، چلو اب قافلے والے لے کے جا رہے ہیں، ہم سے تو گیا نا دور۔ تو اب ان بھائیوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو، یعنی بثمن بخس، یعنی بالکل معمولی سی قیمت لے کر، نا قدری قیمت لے کر، دراہم معدودہ، چند دراہم، کیونکہ اگر بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر اس کو دراہم نہیں کہا جاتا، گنا بھی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی گنے چنے پیسے، گنی چنی بات، دو چار باتیں جو کہ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ 40 درہم میں سودا کیا تو 10 بھائی تھے، انہوں نے کہا یا تقسیم کر لو، 4 درہم یوسف علیہ السلام کے ان کو مل گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 درہم میں بیچ دیا، 2 درہم لے گئے یوسف علیہ السلام کے، جناب جان چھوڑا۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ قافلے والے لے کر کہاں پہنچے؟ مصر میں۔ اور اس دور میں باقاعدہ مصر میں مارکیٹیں ہوتی تھی، بازاریں ہوتی تھی، جہاں غلام، لڑکے، لڑکیاں، باقاعدہ منڈیاں سجتی تھیں اور اس میں بیچے جاتے تھے۔ اور اس دور میں بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے، وہ اپنے ان غلاموں کے بارے میں ایسے ایسے اشعار اور ان کا حسن، ان کا جمال وہ بیان کرتے تھے تاکہ خریدار جو ہے وہ زیادہ مائل ہو۔ اور اسی طرح وہ لڑکیاں جو بیچی جاتی تھی تو ان کو ناچ، یہ وہ گانا وانا، یہ سب چیزیں سکھلائی جاتی تھی، کیونکہ وہ قوم جو ہے نا بہت بڑی، اس دور میں بھی بڑی ایڈوانس۔ یہ جیسے آج آپ کی قومیں کہتی ہیں نا جی ہم چھری کانٹا، چھری کانٹا تو زلیخا کے زمانے میں تھا، وہ تو اس وقت بھی عادت کل واحد من سکین، ہر کسی کو چھری کانٹا پکڑایا کہ کھاؤ اسے کھاؤ، وہ تو اور میز پہ لگایا عادت کل واحد، اور متکان ٹیبل لگائی، کرسی لگائی۔ یہ تو اس زمانے میں اتنے ایڈوانس تھے تہذیب مصر، وہ اتنے آگے تھے۔ یہ جو ہماری لڑکیاں اب ڈانس سیکھ رہی ہیں یہ تو اس دور میں وہ سیکھتے، جیسے اب ہم ترقی کر رہے ہیں نا، اب ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں، ہم بھی ماڈرن ہو رہے ہیں اور نئی دنیا میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ترقی اور حقوق انسانی، اور اس لیے اب تو مسلمانوں کی لڑکیاں بھی ماشاءاللہ یعنی ورلڈ میں مقابلہ حسن میں آ رہی ہیں، جیت رہی ہیں۔ لیکن کتنی ہم نے ترقی کی، کہاں پہنچے، اور اسی پہ ہم بڑے فخر کرتے ہیں۔ لیکن آج کوئی آدمی ہاتھ سے روٹی کھائے تو اس کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کہتے کوئی وہی دقیانوسی ملا ہے نا، دیکھو انگلیاں گندی کر کے بیٹھا ہوا ہے، یار اس کو کھانے کی تہذیب بھی نہیں، چمچ ہے، کانٹے ہیں، چھری ہے، ٹیبل ہے، ہر چیز ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارے تو یہ، حالانکہ آپ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، تم نے کیا ترقی، تم تو بڑا جاہلیت کی طرف جا رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے ان کے پاس یہ تہذیب موجود تھی، اور اسی بھی یہ تہذیب مصر میں یہ شامل تھا، لڑکیوں کا رقص، تہذیب مصر میں یہ شامل تھا، لڑکیوں کا بیچنا، فروخت کرنا، منڈیاں لگتی اور ان کے جناب بڑے بڑے نظارے ہوتے۔ تو یوسف علیہ السلام جب مزار میں آئے تو ان کا بھی غلغلہ ہو گیا کہ بھئی ایک ایسا خوبصورت آدمی آیا ہے، ایسا خوبصورت غلام ہے کہ آج تک دیکھا نہیں گیا، کیونکہ اسی لیے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ لقد اوتیا شطر الحسن، کہ اللہ نے ان کو آدھا حسن دیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدھا حسن ساری کائنات کو ملا اور آدھا یوسف کو ملا، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، آدھا حسن سے مراد ہے آدھا حسن آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے جمال دیا تھا اس کا آدھا جمال جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ملا تھا۔ کیوں؟ آدم کا جمال اتنا ہوگا کہ قیامت میں ہر بندہ جب جنت میں جائے گا تو اسی آدم علیہ السلام کے قد و قامت میں جائے، اور سب سے اول انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں آیا کہ اللہ نے ہاتھوں سے بنایا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جمال سے مراد ہے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زنان مصر نے
یوسف کا جمال دیکھا تھا اور ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی تھی، واللہ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہم، اگر خدا کی قسم میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیرتے۔ جمال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تھا، اس لیے بعض علماء نے فرمایا میں اپنے زمان، بہرحال اللہ نے اتنا جمال دیا تھا کہ کوئی یعنی دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات یوسف علیہ السلام پردہ کر کے چلتے کہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ الذی اشتراہ، جس نے یوسف کو خریدا، وہ کون تھا؟ عزیز مصر۔ یاد رکھو یہ عزیز مصر جو ہے یعنی اس دور میں یہ وزیر خزانہ تھا، وزیر مالیہ، اور اس کی بیوی جو ہے بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام راعیل ہے، اور بعض علماء نے کتب سابقہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس کا نام زلیخا ہے۔ اصل یاد رکھیں کہ نام اس کا راعیل تھا اور زلیخا لقب، دونوں روایتیں جو ہیں وہ درست۔ اس عورت کا نام راعیل تھا اور زلیخا اس کا لقب تھا، اور یہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ابو قیس، اس کی بہن کی بیٹی تھی اور وزیر خزانہ کی بیوی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بازار میں اس دور کے وزیر خزانہ نے خریدا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو بیچنے والے تھے انہوں نے کہا کہ پتہ ہے کہ عزیز اس کی ہم نے کیا قیمت لگائی ہے؟ اس نے کہا مانگو، کیا قیمت مانگتے ہو؟ اس نے کہا ایک دفعہ تو اس کا وزن کریں گے ہم مسک کے ساتھ، مشک کے ساتھ، اتنی مشک، اور دوسری دفعہ ہم اس کا وزن کریں گے چاندی کے ساتھ، وہ دو گے تو پھر ہم دیں گے، ورنہ ہم نہیں دیں گے۔ اس نے کہا لے، تو اس نے اتنے پیسے ادا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد لے گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا اکرمی مثواہ ہو، یعنی اس کا بہت احترام رکھنا، اس کا بہت خیال کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے ہمیں کوئی نفع پہنچا دے، یا یہ ہے کہ چلو اتنا خوبصورت بچہ ہے ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ کیونکہ اصل وجہ یہ بھی لکھی ہے مفسرین کرام نے کہ وہ جو وزیر خزانہ تھا وہ انین تھا، نامرد تھا، اس کی اولاد ہونی نہیں، اس کی اولاد تھی کوئی نہیں۔ اب چونکہ بڑا آدمی تھا، پیسے والا تھا، لہذا شادی کر کے بظاہر اپنے عیب پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، ورنہ تھا جو وہ انین، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی اولاد۔ اس لیے اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے باعث نفع ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم یوسف علیہ السلام کو یعنی سیدھا، یعنی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور ہم کنویں سے اٹھا کے سیدھا وزیر خزانہ کے گھر میں لے کہ ہمارا انتظام بھی دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور مولا کیا کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس طرح پھر جمایا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، اس کو تمکین عطا فرمائی، اس کو ٹھہراؤ عطا فرمایا کہ وزیر خزانہ کے گھر میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے علم دیا ان کو خواب کے تعبیر۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ غالب ہے، اللہ کا حکم ہر چیز پہ غالب ہے، لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ اب جب یوسف علیہ السلام آئے تو اللہ نے جمال بھی دیا تھا، اللہ نے کمال بھی دیا تھا، اور پھر نبی کا بیٹے ہیں تو مذاق تو ہے نہیں جی، ایسا حسن نظم کے عزیز نے کہا کہ بھی سارا ہمارا جو داخلی معاملہ ہے سب تمہارے، یہ محلات، یہ قصور، یہ نظام، یہ صفائی، ملازمین، ان کی تنخواہیں، یوسف علیہ السلام سب تمہارے سپرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں یوسف علیہ السلام کی تربیت جو تھی وہ شروع فرمائی۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ یعنی اب یعنی اندازہ فرمائیں
کہ جو قیدی بن گیا تھا، جو کنویں میں قید تھا، جو غلام بن کے بک رہا تھا، اب وہ مصر کے وزیر خزانہ کے گھر میں اس کے پورے نظام کا کنٹرول اس کیا، اور اتنا اعلیٰ انتظام کیا انہوں نے. کہتے ہیں کہ عزیز تو حیران ہو کہ بھئی اتنا بچہ ہے، 16 17 18 سال کی عمر ہے، اور اتنا یہ ذہین ہے اور اتنا یہ نظم و نسق کو سمجھنے والا ہے کہ ہر ملازم پہ، ملازماؤں پہ، سب پہ نظر. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور پھر جب وہ اپنے کمال رشد کو پہنچے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اپنے نیک بندوں کو، صالح بندوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا بدلہ دیا، اتنی بڑی عزت دی، اتنا بڑا مقام دیا ہم نے کہ اب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھنے والی ہے. اب جناب ان کا لباس بھی شہزادوں والا، ان کی رہائش بھی شہزادوں والی، اٹھنا بیٹھنا بھی شہزادوں والا، اور پھر پورا جو داخلی انتظام ہے سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گیا. ادھر سے یوسف علیہ السلام کا یہ مرتبہ آیا اور ادھر سے امتحان کی ایک دوسری کڑی شروع ہو گئی کہ پہلے بھائیوں کی وجہ سے امتحان میں آئے. خدا کی شان، اللہ کے نیک بندوں میں بڑے بڑے عجیب امتحان آتے ہیں، ابتلا آتے ہیں. پہلے بھائیوں کی وجہ سے اتنے بڑے امتحان سے گزرے کہ اللہ کا نبی حضرت یعقوب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے بھائی قتل کرنے کے ارادے سے لے آتے ہیں. بھائی مارتے ہیں اور بھائی اندھے کنویں میں، جنگل کے غیر آباد کنویں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. پھر اور ابتلا آتا ہے کہ ایک نبی کا بیٹا ہو کے غلام بن گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو غلام بنا دیا جائے. نبی کا بیٹا ہو کے غلام بنے اور غلام ہو کے بازاروں میں بکے. اچھا، اب اللہ نے تھوڑی سی رحمت فرما کے جگہ دے دی، سکون آیا تو اب جناب بی بی زلیخا کا امتحان شروع ہو گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ عجیب ابتلاءات کے دور گزرے ہیں. زندگی باقی تو باقی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم السلام کے ضمن میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. درس سابقہ کا تعلق جو ہے وہ بھی قصہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ایک قافلہ اتفاق سے گزرا. جو قافلہ جو ہے جانب اردن سے مصر کی طرف جا رہا تھا اور جس کے پاس چیزیں تھی، تجارتی قافلہ تھا بیچنے کے لیے، اور انہوں نے جب کنویں سے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نکلا. اب اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایک آیت مبارک میں فرمایا کہ وہ شروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاهدين، کہ انہوں نے بیچ ڈالا. بخس کہتے ہیں حرام، اور دراہم معدودہ مانا چند درہم، یعنی چند کھوٹے سکوں کے عوض میں بیچ ڈالا، اور تھے اس سے وہ جان چھڑانے والے، وہ چاہتے تھے کہ بک جائے. اب اس میں دو قول تھے. ایک قول تو یہ تھا کہ بھائیوں نے بیچ ڈالا، اور ایک قول یہ تھا کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. لیکن اصل بات جو تحقیق ہے محققین کرام کی، یعنی کتب سابقہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں دفعہ یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. یعنی جب وہ کنویں سے نکلے تو بھائی تو انتظار میں تھے نا، پتہ کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام یا تو بھی کنویں میں مر جائیں گے، یا اگر کوئی کنویں سے انہیں نکالتا ہے تو ہو سکتا ہے بھاگ کے پھر گھر پہنچ جائے تو آ کر والد کو قصہ سنا دیں. تو وہ اس انتظار میں نگرانی کرتے.
انہوں نے جب دیکھا کہ قافلے والے نکال کے لے جا رہے ہیں تو نے کہا چلو ایک کام تو ہو گیا کہ قافلے والے نے نکال دیا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اب قافلے والے نگرانی نہ کریں، خیال نہ رکھیں، یوسف علیہ السلام آخر بچہ ہے، جوانے دوڑ جائے۔ تو اس لیے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے ہم سے، تم نے کیسے پکڑ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، ڈول ڈالا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ تو قافلے والوں نے بھی سوچا کہ چلو بھی اچھا ہے، بجائے جھگڑا لمبا کرنے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ غلام بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے، بالکل بیچیں گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ غلام ہے بڑا بھاگنے والا، کہیں بھاگ نہ جائے آپ سے۔ یعنی وہ اصل میں تو اپنا کام پکا کر رہے تھے کہ کسی طرح جائے یوسف۔ اچھا، اب اس پیسے کو اللہ نے حرام کیوں کہا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کہ انہوں نے بیچ ڈالا حرام مال سے۔ تو ثمن بخس کہنے کا مطلب یہ تھا، بات سمجھیں، کہ بھی یوسف علیہ السلام تو غلام نہیں ہے نا، وہ تو آزاد ہیں، وہ تو نبی کے بیٹے ہیں، تو ان کو غلام بنا کے بیچا جائے تو اس سے بڑا حرام پیسہ کیا ہوگا کہ ایک غیر غلام کو غلام بنا کر، آزاد کو غلام بنا کے بیچ دیا جائے تو پیسہ تو حرام ہو گیا۔ اب جناب جب وہ قافلے والے لے گئے تو انہوں نے جا کے مصر کے بازار میں پھر یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی، اور اس دور میں مصر میں باقاعدہ بازار لگتے تھے جہاں لڑکے لڑکیاں غلام جاریہ سب فروخت ہوتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی بڑی بولی لگی، کیونکہ اتنا خوبصورت، اتنا جمال۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہ بولی لگائی کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو ایک پلڑے میں کھڑا کر دو اور ایک پلڑے میں ہم مشت وزن برابر کر کے دے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف خالص حریر کا کپڑا جو ہے نا برابر کا وزن میں لے لو، اور بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو کھڑا کریں اور ایک طرف جو ہے چاندی وزن کا دیں۔ تو بہرحال یہ تو سارے اقوال ہیں جس کو قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا کہ کتنے میں بیچے گئے، کتنے میں خریدے گئے۔ قرآن پاک نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلا جو بھائیوں نے بیچا وہ تو دراہم معدودہ۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تو سب سے زیادہ بولی لگانے والا جو تھا وہ عزیز مصر، اور اس زمانے میں مصر پہ عمالقہ کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا ریان ابن اسی، اور عزیز مصر جو ہے اس کا نام دو آئے ہیں کتابوں میں، قطمیر یا اتفیر، لیکن وہ کہلاتا تھا عزیز مصر، جیسے آپ کے ہاں کہلاتے ہیں وزیر خزانہ، وزیر تجارت، پھر تو نام کوئی لیتا، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، تو وہ بھی وزیر خزانہ جو تھا وہ عزیز کہلاتا تھا۔ اصل نام اس کا قطمیر یا اتفیر تھا، اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام زلیخہ یا رائیل تھا، یا بعض علماء کہتے ہیں رائیل نام تھا اور زلیخہ اس کا لقب۔ انہوں نے سب سے زیادہ بولی تھی اور خرید۔ اب اسی کو قرآن پاک جو ہے وہ ذکر فرماتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، کہ جس نے خریدا مصر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا خصوصی خیال رکھو، کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے نفع کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ اس نے دیکھا کتنا ذہین، ذکی، اور پھر یوسف علیہ السلام جس کے بارے میں صحیح روایات میں آیا ہے کہ اعطی شطر الحسن وجدته سدسہ، صحیح روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا، اور حسن کا چھٹا حصہ جو ہے آپ کی دادی کو ملا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ابن یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق کے بیٹے، اور اسحاق ابراہیم الخلیل کے بیٹے۔ تو اسحاق کی والدہ جو ہے بی بی سارہ، وہ بھی تو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور مثال عالمین، لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں
کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جمال عطا فرمایا، اور اگر نصف جمال ملا یوسف علیہ السلام کو اور نصف جمال ملا کائنات کے تمام اللہ کی مخلوقات کو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یعنی وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جمال میں زیادہ ہوں۔ تو اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں، اس کے مفسرین نے، محدثین نے اور علماء کرام نے، اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے، انہوں نے کئی جواب دیے۔ انہوں نے کہا پہلی بات، ایک بات یاد رکھ لیں، اصولی بات، کہ جزوی فضیلت جو ہے وہ کبھی کسی کلی فضیلت کو متاثر نہیں کر سکتی۔ کیا مانا؟ ایک آدمی میں ایک فضیلت ہوتی۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دیا، اب ان کے آواز کا اتنا حسن تھا، اتنا اس میں تاثیر تھی، اتنا اس میں درد تھا کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے نا، پرندے اڑتے ہوئے بھی کھڑے ہوتے، اور جب آپ زبور پڑھتے تھے تو مچھلیاں پانی سے باہر آ جاتی۔ ایک خاص چیز ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کو صفت صبر سے نوازا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بعض خاص ایک ایک چیز عطا فرمائی۔ اس لیے کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اللہ نے حسن تو عیسیٰ کو بھی دیا، اللہ نے کمال تو موسیٰ کو بھی دیا، لیکن یہ ہے کہ اگر ان تمام کمالات کا مجموعہ دیکھا جائے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے صفت حیا حضرت عثمان میں زیادہ تھی، صفت قضا یعنی فیصلہ کرنے کی قوت وہ حضرت علی میں زیادہ تھی۔ اچھا، حق کے لیے شجاعت اور سختی حضرت عمر میں زیادہ تھی، لیکن مجموعی طور پر جو فضیلت ہے وہ سیدنا ابی بکر کی تھی کہ افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ایک طرف ہم صرف حسن کو دیکھیں گے، ایک طرف ہم صرف جمال کو دیکھیں گے، تو یہ جزوی فضیلت ہے جو ہمارے آقا کی کلی فضیلت کو قاطع نہیں ہو سکتی، نقصان نہیں ہو سکتی۔ کہ میرے مدنی میں تو صرف جمال نہیں، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، جلال بھی ہے، رحمت بھی ہے، خلق عظیم بھی ہے، وہ تو مجموعہ ہے خوبیوں کا۔ کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رکھے۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھیں، علماء نے فرمایا کہ حسن جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا۔ ایک ہوتا ہے حسن صباحت، اور ایک ہوتا ہے حسن ملاحت۔ حسن صباحت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی خوبصورتی ہے اور رنگ ہے۔ اچھا، بعد ایسے ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بالکل خالص سفید تو نہیں ہے، وہ ہلکا سا ساملا پن بھی آتا ہے، ہلکا سا گندمی رنگ بھی آتا ہے، لیکن اس ملاحت میں جو کشش ہے وہ صباحت میں نہیں ہوتی۔ یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں، بہت سارے علاقے جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں کے لوگ بڑے گورے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں، آپ کیونکہ مکے میں رہتے ہیں اور مکے میں رہنے والے آدمی کو ہر ملک سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، ہر ملک کی قوم سامنے آتی رہتی ہے۔ آپ مصر کے لوگ دیکھیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جو پورٹ سوڈان کے لوگوں کے چہرے میں کشش ہے وہ مصر کے چہرے میں نہیں ہوگی۔ وہاں صرف سفیدی ہوگی، لیکن وہاں جو ہے سفیدی، اور سفیدی کے ساتھ وہ جو اللہ نے، وہ چونکہ اصل میں سوڈان میں زیادہ لوگ کالے تھے، وہ بہت سفید تھے، تو درمیان میں اللہ نے ایک ملاحت پیدا۔ تو یہ تو قدرتی بات، فطری بات، جو حسن جو کشش اس میں ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں صباحت تھی اور میرے مدنی کے جمال میں ملاحت، اس لیے پھر حضور کا جمال ایک وجہ سے زیادہ ہو۔ اور تیسری بات یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ ہے عربی میں کہ جب متکلم کلام کرے نا، وہ خود شامل نہیں ہوتا۔ جب متکلم کوئی بات کر رہا ہو نا، متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے، تو متکلم جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یعنی حضور نے فرمایا اوتیا یوسف شطر الحسن، یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا، یعنی حضور کے ماں سوا، حضور شامل نہیں اس میں۔
کیونکہ متکلم کبھی شامل ہی نہیں ہوتا. متکلم جب بات کرے گا تو ہم نے ان کو دیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے بھی خود لیا ہے. متکلم کبھی اس میں شامل ایک. اور چوتھا جواب اس کا علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے حسن منقسم اور ایک ہوتا ہے حسن مطلق اور غیر منقسم. کیا مطلب؟ ایک چیز ہے وہ قابل تقسیم، مثلا میرے پاس 20 ریال ہیں، اب یہ قابل تقسیم ہے کہ ایک ایک ریال دے دوں تو 20 آدمی کو مل جائے گا، 2 ریال دے دوں تو 10 آدمی کو مل جائیں گے، 5 ریال دے دوں تو 4 آدمی کو مل جائیں گے، 4 ریال دے دوں تو 5 آدمیوں کو مل جائیں گے. قابل تقسیم ہے. لیکن اب اگر میں سخاوت کروں اور اینک تقسیم کر کے دینا چاہوں تو کیسے دوں؟ یہ تو ناقابل تقسیم کی یا تو ساری دے دوں نا کسی کو. اب میں کہوں کہ نہیں جناب میں آدھی آپ لے لیں اور آدھی جناب آپ ڈاکٹر صاحب لے لیں، وہ آدھی کیا کریں گے بیچارے؟ رسی ڈال کے ایک آنکھ میں لگائیں گے. تو اس لیے اسی طرح ایک حسن ہوتا ہے جمال منقسم قابل تقسیم، اور ایک جمال ایسا ہے جو ناقابل تقسیم. تو انہوں نے کہا کہ یوسف تو اس جمال میں حصہ لے رہے ہیں جو منقسم تھا، اور محمد مدنی کا جمال جو ہے وہ تو تھا ہی غیر منقسم، اس کو تو شامل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو حسن مطلق تھا اور حسن غیر منقسم تھا کہ جس کی تقسیم کی ہی نہیں اللہ نے کہ آگے کسی کو دیا ہو اور نبی کو بھی دیا ہو. اس لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو سب کو جمع کرے لیکن تو تنہا داری، محمد مدنی اکیلے جو ہیں اللہ نے ان کو اتنا جمال. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہے ما رأیت قبلہ ولا بعدہ، حضور جیسا جمال نہ میں نے آپ سے پہلے کسی کا دیکھا نہ میں نے بعد میں کسی کا. اور اسی طرح ایک حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کانا افلج الاسنان، کہ حضور کے دانت مبارک جو تھے نا ان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. دانت بالکل جڑے ہوئے، بالکل دانتوں کے درمیان یعنی کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں. ایک ہے کہ نہیں دانت بالکل سیدھے برابر خوبصورت، لیکن درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے دانتوں مبارک میں درمیان میں فاصلہ تھا. اذا تکلم یری النور منہا، اور جب حضور بات کرتے تھے تو اندر سے نور کی لاٹیں، اندر سے نور روشنی. تو یہ جمال جو ہے کسی کو نہیں ملا کسی بھی شکل میں. اور اسی طرح یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے تھے اور 14ویں کا چاند کھلا تھا. تو کہتے ہیں کہ انا انظر الى القمر والى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی محمد مدنی کے چہرے کو دیکھتا تھا، لیکن کہتا ہے خدا کی قسم میرے نبی کے چہرے کا مقابلہ چاند کا نور بھی نہیں کرنا. اسی لیے سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا کہ ایک تو لوگوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ایک میرا سورج ہے ایک لوگوں کا سورج ہے. فرمایا ان کا سورج تو صبح طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج طلوع ہی رات کو ہوتا ہے. یعنی جب اندھیرا چھا جاتا ہے دنیا کا سورج بے نور ہو جاتا ہے تو میرے مدنی کا چہرہ چمک اٹھتا. اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں کوئی کام کر رہے ہوتے، کوئی سلائی کر رہے ہوتے، کوئی کپڑا سی رہے ہوتے، اتفاق سے سوئی گر گئی، اندھیرا ہے، لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، دیے جلائے جاتے تھے. اچھا کبھی دیا جلانے کے لیے بھی وہ نہ گھی ہوتا تھا نہ تیل ہوتا تھا. تو اب اگر حضور تشریف لے آتے اور حضور بات فرماتے تو اتنی روشنی ہوتی کہ ہم وہ چیز اٹھا لیتے تھے. تو یہ جمال جو ہے جمال محمد مصطفیٰ ہے اور اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی جمال نہیں کر سکتا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ وہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ تو ایسا جمال ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں. لیکن حضرت یوسف کا جمال بھی تمام دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے شطر الحسن.
تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ بھی ایسا جمال، اور یہ دیکھیں اصولی بات ہوتی ہے کہ آدمی کا چہرہ جو ہے نا جی، وہ اس کے ذہانت پہ، اس کے قابلیت پہ، اس کی متانت پہ، اس کے بردباری پہ، اس کے عالم ہونے پہ، اس کے جاہل ہونے پہ، اس کے بدھو ہونے پہ، چہرہ سب سے بڑا یعنی اس کی دلیل کہ آدمی چہرہ دیکھ کے فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی ذہین ہوگا یا یہ آدمی جو ہے غبی ہوگا. اور خاص طور پہ یہ عرب لوگ جو ہیں اس قیافے میں تو یہ بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں قیافے کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک دفعہ میں پرانی بات ہے ریاض میں گیا، ایک بازار سے میں گزر رہا تھا تو ایک بوڑھا بدو یعنی بالکل جیسے خالص کھیت عرب ہوتے ہیں نا عربی، وہ اٹھا اور بڑی محبت سے مجھے ملا. اس کے بعد اس نے مجھے بٹھایا اپنی دکان پہ. قہوہ وغیرہ بھی عرب ہوتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں عربوں میں، تو اللہ نے ایک جواہر رکھے ہیں. اور اس کے فوراً بعد مجھے پوچھا کہ باب العمرہ میں فلاں جگہ پر ایک عالم ہے پاکستانی، وہ درس دیتے ہیں اور پگڑی باندھتے ہیں، تم ان کے لڑکے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا وہ تم جانتے ہو ان کو؟ نے کہا ہاں، وہ جو پگڑی باندھتے ہیں شیخ خیر محمد ان کا نام ہے. باب العمرہ سے نیچے اترو تو سین میں ان کا بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اسی پاکستانی لباس میں ہی ہوتے ہیں، اور تم ان کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ابھی تمہیں کیسے پتہ لگ گیا؟ تو اس نے کہا میں نے ان کا ناک دیکھا تھا اور تمہارا ناک دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اسی کے بیٹے ہو. اب اندازہ کریں تو یہ عرب میں کمال. اسی لیے حضرت اسامہ اور زید، اس کے بارے میں حضور کے زمانے میں بہت لوگ جو تھے نا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، وہ تہمت لگاتے تھے کہ وہ غلام ہے اور غلام ہے اور غلام ہے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت اسامہ اور حضرت زید یعنی باپ بیٹے، دونوں باپ بیٹے جو تھے حرم میں سو رہے تھے، اور کپڑا ایسے پہنا ہوا تھا کہ کپڑا تھا نا چھوٹا کہ پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں. تو ان دونوں نے اپنے پاؤں چھوڑ دیے اور ابا کی بدن پہ کپڑا لے لیا، سر پہ بھی کپڑا لے لیا. تو ایک عرب کا آرابی گزرا جو قیافہ شناس تھا، تو اس نے جب دونوں کے پاؤں کو دیکھا تو کہا بازو ہو من بازن، معلوم ہوتا ہے یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ باپ بیٹا ہی لگتے ہیں. تو حضور کو جب پتہ لگا نا حضور بڑے خوش. حالانکہ یہ مانا یہ نہیں کہ قیافے کی بات ضروری مانی جائے، لیکن ان کے نزدیک تو قیافہ حجت تھا نا کافروں کے نزدیک، ہمارے نزدیک کیا حجت نہ ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ چلو اعتراض کرنے والوں کو تو جواب مل گیا نا. تصدیق ہو گئی کہ قائف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں پاؤں جو ہے آپس میں ملتے ہیں. اور یہ فطری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بہت بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑی بڑی قومیں ہیں، بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان میں خاص طور پہ ایک علامت آتی ہے، وہ علامت چلتی رہتی ہے سارے قبیلے میں، اور قبیلہ اسی سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. تو اب حضرت یوسف کو دیکھا، آخر وہ وزیر تھا، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا. اس نے پہچان لیا کہ بھئی اس میں کوئی نہ کوئی جوہر ہے. اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب ناراض ہونے لگے نا، ان کی والدہ نے کہا تھا کہ ابو بکر کے ابا، ابو بکر سے کچھ نہ کہنا، ان ابنی ھذا لہ شان، یہ میرا بیٹا کچھ بنے گا. تو اب جناب جب اس نے کہا کہ ان کا بڑا بڑا خیال رکھنا، خصوصی نگہداشت، خاطر مدارات، یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے اللہ کوئی نفع کا ذریعہ بنا دے، یا ہم اس کو خود بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا. وزیر خزانہ جو ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، لا ولد تھا. بلکہ بعض کتابوں میں کتب سابقہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تھا ہی انی، نہ مرد تھا اولاد کے قابل ہی نہیں. تو اس لیے قرآن نے بس اتنا کہا کہ اس نے اتنا کہہ دیا کہ سائی انفعنا او نتخذہ ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا. یہ لوگ تو سوچ رہے ہیں نا
کہ ایک طرف بھائی پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کنویں میں پھینک رہے ہیں، کھوٹے پیسوں میں بیچ رہے ہیں، بازاروں میں بولیاں لگ رہی ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر اپنے فیصلے کر رہی ہے کہ کیسے ہم نے اس کو مصر میں پہنچایا، کیسے ہم نے اس کو وزیر کے گھر میں داخل کر دیا، کیسے ہم نے اس کو علم دیا باتیں کرنے کا کہ کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ کیسے ہم نے ان کو تعبیر رویا کا علم عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امری، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے امر پہ، اپنے ہر چیز پہ غالب ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو نکال دیا، ہم نے یوسف کو باپ سے دور کر دیا، ہم نے یوسف کو بیچ دیا، اب یوسف لوگوں کی نوکریاں کرتا پھرتا ہوگا، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ میرا مولا اسے کس ترتیب سے لا رہے ہیں اور کہاں پہنچانا چاہتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمال عقل کو پہنچے، بعض علماء فرماتے ہیں 33 سال، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ 40 سال، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت بھی اور علم بھی عطا فرمایا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہیں سے اشارہ ہے نبوت کا کہ حکم بھی دیا اور ہم نے علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یوسف پہ موقوف نہیں، ہم اپنے صالح بندوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو علم بھی دیا، ہم نے اس کو حکم بھی دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تو چند دنوں کے اندر جناب پورے منسٹر کے گھر کا جو نظام تھا نا سارا اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ حیران ہو گیا وزیر کہ اتنا اچھی ترتیب سے یوسف علیہ السلام چلا رہے ہیں میرے گھر۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان شروع ہوا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ امراۃ العزیز جو ہے اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کے حسن نے، جمال نے اتنا اثر کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان پہ عاشق ہو گئی، اور انہیں اپنے راستے پر بہلانے کے لیے اس نے اب حرف استعمال کرنا شروع۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اب اللہ کے قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ، راودت کا معنی ہوتا ہے کسی کو بہلانا، کسی کو پھسلانا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا مراودہ سے۔ لیکن یہاں مشکل بات یہ ہے، ایک بات رکھیں کہ وراودت ہو یہ مفاعلہ ہے، اور جب باب مفاعلہ ہو تو وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ مزاربہ یعنی مفاعلہ، اس نے بھی مارا اس نے بھی مارا، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ مخاصمہ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا ملاکمہ کہ وہ جناب اس نے بھی مارے مکے اس نے بھی مارے مکے، ملاکمہ ہو گیا۔ تو جب بھی مفاعلہ کا وزن آئے گا تو دونوں طرف سے ہوگا، اور قرآن کہتا ہے راودت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی امراۃ العزیز نے بھی پھسلایا اور یوسف علیہ السلام نے بھی، یہ تو دونوں طرف سے ہوا، کیونکہ لفظ قرآن میں جو ہے وہ راودت ہے، اور راودت ہے مراودت سے، مراودت جو ہے علی وزن المفاعلہ ہے۔ تو ایک اللہ کے قرآن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، لیکن دشمن ایسا نہیں کرتا، وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے نا باتیں۔ ہم نے تو بس قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ تبرک کے لیے، یا ہم نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے کہ رات صبح کو منزل پڑھ لو تو کہتے ہیں پیسے شیسے اچھے مل جاتے ہیں، روٹی میں برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی فراخی ہو جاتی ہے، ہم تو اس لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ یا کوئی بندہ مرنے لگا تو پڑھتے ہیں کہ چلو جلدی مر جائے، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو پھر قبر پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ چلو مرنے والا تو مر گیا لیکن ہماری تو 1 مہینے کی روزی بنا گیا نا، 4 حافظوں کو روٹی کھاتے ہیں۔
اور پھر اس نے قرآن پڑھنا ہے تو اس کو کھانا بھی اچھا دینا پڑتا ہے. تو ہم نے تو، لیکن دشمن تو قرآن پڑھتا ہے اعتراض کرنے. وہ تو قرآن میں ایک لفظ بھی مل جائے تو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں پوری دنیا. وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے راودت، تو اس نے بھی بہلایا، اس نے بھی بہلایا. آپ کا کیسے دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں؟ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر جو آپ کے نزدیک نبی ہے، اگر وہ ایک عورت کو بہلا پھسلا سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی بہلا پھسلا سکتے ہیں، ہم سے بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں لفظ تو ہے راودت ہو، لیکن محاورات عرب میں کبھی کبھی لفظ مفاعلہ ہوتا ہے، لیکن دونوں جانب سے نہیں ہوتا، ہوتا ایک جانب سے ہے لیکن وزن مفاعلہ ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کہے عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی، اس کا معنی یہ تھا کہ چور نے مجھے بھی سزا دی. وہاں بھی وزن مفاعلہ ہے لیکن ایک طرف ہے، دو طرف نہیں. اچھا، اسی طرح جیسے عرب کے محاورات میں ہوتا ہے کہ داویت المریض، میں نے مریض کو دوا دی، علاج کیا. اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ مریض نے میرا علاج کیا، اس نے مجھے دوا پلائی، میں نے مریض کو دوا پلائی، اس لیے کہ یہاں مفاعلہ ہے. تو یہاں ایک طرف سے ہے، وزن مفاعلہ ہے لیکن ایک طرف سے ہے. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ مفاعلہ ہو تو دونوں طرف سے. ایک جواب یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مفاعلہ دونوں طرف سے ہوتا ہے اکثر، لیکن کبھی کبھی ایک طرف سے بھی ہوتا ہے. جیسے افعل تفضیل، مانا تو یہ ہوتا ہے نا افعل تفضیل کا بھی، یہ سب سے اچھا ہے. جیسے آپ کہیں نا جی کہ فنجان تو یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ سب سے اچھا ہے، مانا یہ بھی اچھا تو ہے لیکن یہ سب سے اچھا ہے. لیکن کبھی کبھی افعل تفضیل اپنے معنی میں نہیں ہوتا. جیسے آپ روز اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر تو افعل تفضیل ہے، یعنی اللہ بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے تو چھوٹے تو ہیں، پھر جب وہ بہت بڑا ہے تو پھر اور ایک بڑا بھی ہے، بڑے کے ساتھ اور چھوٹے بھی ہیں، اور یہی تو پھر کافر کہتے ہیں. وہ بھی تو کہتے ہیں کہ بڑا ہے لیکن یہ سارے چھوٹے چھوٹے اسی کے ہیں. اس لیے یہاں اکبر جو ہے افعل تفضیل اپنے معنی میں نہیں آتا بلکہ بمعنی کبیر ہے، اور اس کا معنی اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعتراف ہے. یہ معنی نہیں کہ وہ بہت بڑا ہے لیکن اس سے کوئی بڑا ہے پھر اس سے کوئی اور چھوٹا بھی ہے، اس معنی میں وہ استعمال ہی نہیں. تو اسی لیے یہاں سمجھ لیں کہ وراودت ہو مفاعلہ تو ہے لیکن ایک جائے. اور اس کا ایک اور جواب جو علماء محققین نے دیا ہے نا وہ اور بھی لطیف ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہوتا ہے فاعل اور ایک طرف ہوتا ہے سبب. سبب نہ ہو تو فاعل نہیں ہوگا، فاعل نہ ہو تو سبب نہیں ہوگا، تو دو چیزیں تو ہو گئی. یعنی بات کو ذرا سمجھیں، کیونکہ قرآن کا ایک آیت سمجھ لو تو بہتر ہے 10 سپارے پڑھنے سے. 10 سپارے پڑھ جائیں اور سمجھ ایک آیت کی بھی نہ ہو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا، وہ کیا مانا مثلاً کہ عاقبت اللص، ہم نے چور کو سزا دی. تو عاقب تو معاقبت سے ہے لیکن چور نے چوری کی، سبب تو بنا نا چوری، تبھی تو سزا دی نا. تو دونوں طرف سے کچھ ہو گیا، ایک طرف سے فاعل ہوا ایک طرف سے سبب ہوا. داویت المریض، ہم نے مریض کی دوا کی، تو مریض تھا تو دوا کی نا، ورنہ کس کو دوا پلاتے؟ تو اس کا مرض جو تھا وہ سبب بنا دوائی پلانے کا، تو دونوں کا عمل دخل ہو گیا، ایک طرف سے سبب ہو گیا اور ایک طرف سے دوا پلانا ہو گیا. اب دیکھیں قرآن کو سمجھیں کہ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، اور پھسلایا اور بہلایا اس نے، لیکن اس کا کام پھسلانا ہے، لیکن سبب تو حسن یوسف ہے نا. اگر یوسف اتنے حسین نہ ہوتے تو کبھی اتنے بڑے وزیر کی بیوی ہو کر اپنے غلام کے ساتھ کو بات کرتی، یا اپنے ایک ملازم کو اہمیت دیتی جو خریدا ہوا ہے. ان کے نزدیک تو حضرت یوسف غلام تھے نا، خریدے ہوئے. اشترا، اس نے تو وہ حضرت یوسف کو خریدا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خریدے ہوئے غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے. آج کل آپ کو پتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ بعض ملکوں میں لوگ عورتیں لڑکیاں بیچ دیتے ہیں، وہ دوسرے پیسے دے کے شادی کرتے ہیں. اس لڑکی بیچاری کی ساری زندگی کیا قیمت ہوتی ہے؟ خریدی ہوئی. ذرا بات بکواس مت کرو. تم کون سی میرے گھر میں آئی ہو جناب جہیز لے کر؟
کوئی برات لے کے گیا تھا میں تمہیں لینے کے لیے؟ میں تمہیں خریدا ہے تم، لہذا جو میں کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ تو جب خریدی ہوئی بیوی کا کوئی مقام نہیں تو خریدے ہوئے ملازم کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس لیے اصل سبب جو تھا وہ حسن یوسف تھا۔ تو اب دونوں طرف سے آ گیا نا، ایک طرف سے اس کا پھسلانا اور دوسری طرف سے سبب جمال یوسف۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور اللہ کا قرآن دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ کتنی حالانکہ لمبی بات ہے، الذي هو في بيتها، وہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس نے بہلایا بھسلایا اللہ نے نام، کیونکہ عورت کی عفت کو ہر لحاظ سے خدا محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا نام لینا بھی شرعاً جائز الا بضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے۔ جیسے کہ بی بی مریم کا اللہ نے نام لیا، کیونکہ نسبت کدھر کریں عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے عیسیٰ ابن مریم واذکر فی الکتاب مریم اور سورت مریم، ورنہ اللہ نے اور کسی عورت کا پورے قرآن میں نام نہیں لیا ماں سوائے بی بی مریم کے۔ کسی میرے نبی کی بیوی کا نام نہیں لیا، کسی پیغمبر کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون کی بیوی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کسی جگہ نام نہیں۔ واوحینا الی ام موسیٰ قالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ نام۔ اور آج کل یعنی آپ دیکھیں کہ دشمن نے ایک ایک چیز کا کتنا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور آج سب سے بڑا یعنی اعزاز ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت کا نام جو ہے وہ باقاعدہ لکھا جائے اور نام کے ساتھ اسے بلایا جائے، اور پھر نام بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں ڈھونڈ کے رکھے جاتے کہ بھی نبی کی بیویوں کے نام ڈھونڈ لیں، بیٹیوں کے نام ڈھونڈ، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ایسے نام ڈھونڈیں گے کہ جن میں جدت بھی ہو اور جن میں تازگی بھی ہو اور جس میں حسن و لطافت کی تصویر بھی ہو اور جس نام کے لینے میں کشش بھی ہو۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے عورت کے تو نام پہ بھی پردہ، اس لیے قرآن نے اب دیکھو حالانکہ کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے نبی کو وہ نعوذ باللہ پٹڑی سے اتارنا چاہتی ہے، لیکن قرآن پھر بھی نام نہیں لے، حالانکہ اتنا بڑا جرم کر رہی، قرآن نے پھر بھی پکڑا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اب پہلے تو اسے جناب بہلایا پھسلایا کہ ہر وقت جناب بن سنور کے اس کے سامنے آنا، اس کے ساتھ جناب بڑی پیار کی لطافت کی باتیں کرنا یوسف علیہ السلام سے، اور بار بار یوسف علیہ السلام کو دیکھنا، اور ہر انداز سے اس نے کوشش کی، جب دیکھا بھی یوسف علیہ السلام کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں میرے خیال میں آپ سو جاتے ہیں یا میں سو جاتا ہوں، کچھ ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے، کوئی ایسی چوری کی خبر خاک لگائے کہ اور سامنے بیٹھ کے میرے سو رہا ہو تو میں کیا کروں؟ یا شاید انہیں دو بجے یا تو درس کی لذت میں سو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ تنگ آ کے سو جاتے ہیں کہ جو کچھ دیر سوتا ہے۔ وہ ایک آدمی مثال مشہور ہے نا کہ وہ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، تو ایک آدمی سامنے جو بیٹھا بڑا رو رہا، مولوی بڑا خوش ہوا کہ آج اس کی تقریر میری لگ گئی اس کو کہ یہ بڑا رویا یا۔ تو نماز جب ختم ہوئی، جمعہ ختم ہوا، تو اس کو بڑا شوق سے جا کے مولوی صاحب ملے، کیونکہ یہ تو میرا عاشق ہے، رو رہا تھا۔ کہا ماشاء اللہ بھائی، آپ کو اللہ نے بڑا ماشاءاللہ خشوع خضوع نصیب فرمایا ہے، آپ رو رہے تھے اور آپ کے قلب پہ بڑی دقت آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جب یوں داڑھی ہلاتے تھے نا تو مجھے اپنا بکرا یاد آتا، میں تو بکرے کو رو رہا تھا، آپ نے سمجھا میں آپ کی تقریر کو رو رہا تھا؟ میں آپ کی تقریر کو نہیں رو رہا تھا، جب آپ یوں کرتے تھے نا، آپ کی داڑھی جو ہے نا میرے بکرے کے بالکل مشابہ،
تو مجھے وہ بکرا یاد آتا تھا تو میں تو اس کے غم میں ہلکان ہوا جاؤ یار پھٹے منہ میں نے سمجھا یہ میری تقریر کا کوئی عاشق ہے تو اپنے بکرے کا ہی عاشق ہے. تو بہرحال جی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس نے سارے داؤ اپنے حسن کے جمال کے ازما لیے کچھ نہ ہو نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے آج طاقت آتی ہے. پھر طاقت ہے اقتدار تو پھر اندھا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا جی اس نے حضرت یوسف کو بلایا اور اپنے ملازمہ اور خواتین جو اس کے کام پر تھیں ان کو سمجھا دیا بڑے آرام سے کہ جو یوسف علیہ السلام گزرتے ہیں نا دروازہ بند کرتے جائیں کیونکہ محلات کے تو دروازے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کوئی ایک دروازہ تھوڑا ہوتا وہ مین دروازہ ہے پھر اندر آئیں گے پھر ٹیبڑی ہے پھر دالان ہے پھر آگے جناب صحن ہے اور اس کے بعد پھر آپ اندر جا رہے ہیں کیونکہ شاہی محلات ہیں تو دروازے بند کرتے جائیں تاکہ آج یوسف کو میں نے کسی حال میں موقع دینا ہی نہیں بس. اس لیے قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ اور یہ نہیں کہا غلقت غلقت بڑی سختی کے ساتھ بند کرا دیے دروازے. اور جب دروازے بند ہو گئے تو اب بالکل کھل کے آ گئی اب کچھ نہیں بچا. اب اشارہ گنایا نہیں کھل کے کہا قالت حیت لک کہا یوسف اب تو آؤ میرے پاس اب تو میری بات مان لو. لیکن اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ. کیا کہہ رہی ہے انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون. اب اس میں دو قول ہیں مفسرین کے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہو ربی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے کہ وہ میرا اللہ جس نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا کہ مجھے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا لیکن قدرت نے مجھے بچا کے یہاں محلوں میں پہنچایا. اب میں اپنے اللہ کی نعمت کا یہی شکر ادا کروں. کیا بات. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں انہو ربی ضمیر راجع ہے عزیز مصر کی طرف کہ وہ میرا سردار جو ہے جس نے مجھے خریدا ہے اور اس نے کہا تھا اکرمی مثوا اس کو بہتر ٹھکانہ دینا. اس نے مجھے گھر دیا ٹھکانہ دیا عزت دی اپنے گھر کا مجھے انچارج بنا دیا. اب میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں. کیا کہہ رہی انہو لا یفلح الظالمون. اور یہ پکی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ نعوذ باللہ اپنے محسن کی بیوی پہ میں عشق کروں. کیا کہہ رہی اتنا بڑا حادثے کو. اب آگے آپ اللہ کے قرآن پہ غور کریں. اللہ قرآن وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہمت پکی بات ہے کہ اس نے ارادہ اس نے ہم کیا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا. اب بات کو سمجھیں یہ بہت بڑی مشکل آیت ہے اللہ کے قرآن میں. بڑے لوگوں کے یہاں اختلافات ہیں اور بڑے علماء نے یہاں بڑے کسی خاص ایک ایک آیت میں کتابیں وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا. مقصد ہے پھر نبی بھی اگر اس بات کا ارادہ کر لیں تو بڑا مسئلہ ہے. اللہ معاف فرمائے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں. یعنی بی بی زلیخا کو کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی نے ہمت اور آگے وہی لفظ ہے ہمہ بہا. تو اس لیے اس پر جو لمبی بحثیں ہیں وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا. اس لیے کہ اگر ہم صرف اسی آیت کے ابحاث کو شروع کریں تو پھر 8-10 درس تو صرف اسی آیت پہ ہم پڑھتے رہیں بیٹھے رہیں. اس لیے خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ایک تو لفظ ہے ہم
اور ایک ہے حاجس، ایک ہے خاطر، ایک ہے حدیث النفس، اور ایک ہے عزم۔ یہ مراحل ہوتے ہیں دل میں، یعنی پہلے ہم، پھر ہم سے بنتا ہے حاجس، حاجس کے بعد خاطر، خاطر کے بعد حدیث النفس، حدیث النفس کے بعد اب عزم۔ تو یاد رکھیں کہ ہم سب سے کم درجہ ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اتنے درجے کا ہم ہو بھی تو وہ گناہ نہیں ہوتا، کہ دل میں خیال کا آ جانا، خیال کا آنا دل میں جو ہے، یا کسی وسوسے کا دل میں گزر جانا، انہوں کہتے ہیں وہ تو عیب ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ہم آیا یا خیال آیا تو وہ تو ایک وسوسے کی حد تک ہے، اور جو اللہ کے ہاں بھی قابل مواخذہ نہیں ہے، قابل معافی ہے، تو پھر اس کو ہم یہ تصور ہی کیوں کریں کہ یوسف علیہ السلام سے گناہ ہوا؟ گناہ تو ہوا ہی نہیں، تو ہم میں صرف ایک جواب یہی آ کہ بھئی وہ تو حاجس بھی نہیں بنا، خاطر بھی نہیں بنا، حدیث نفس بھی نہیں بنا، وہ عزم بھی نہیں بنا، وہ تو صرف ہم تھا، اور کم سے کم درجہ جو ہے وہ ہم ہے ایک۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارک ہے میرے آقا کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ انسان من ہما بحسنۃ، جب آدمی اپنے دل میں کسی نیکی کا ہم کرے، ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو لکھ لو۔ اللہ میاں اس نے کیا تو نہیں ہے، ارادہ ہی کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ یار آج رات جو ہے نا انشاءاللہ جا کے جلدی سو جائیں گے، صبح کی نماز حرم میں ہی پڑھیں۔ بھئی حرم کی جماعت کا جو مزہ آتا ہے وہ مسجد کی جماعت کا تو نہیں آتا۔ بھئی یار کیا ہے، نماز پڑھ کے جلدی آ جائیں گے، وہ لیکن نماز حرم میں پڑھیں۔ ارادہ کہ نہیں جا سکا، اللہ فرماتے کبھی ارادہ تو کیا نا اس نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات تبلیغی جماعت والے بزرگ جب آتے ہیں نا تو وہ جب لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا میاں چلو نہ چلو نیت تو کر لو۔ بھائی نیت کر لو وقت لگانے کی، نہ جانا، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ، نیت ہی اچھی ہوتی ہے اور نیت میں ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ نہ بھی کر سکیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے سے کہ میرے بندے نے ہم کیا ہے، چاہے نہیں کر سکا نیکی لکھ دو، اگر کرے تو پھر تو 10 گنا لکھ دو، اگر اسی ہم پر عمل کر کے نیکی کر لی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا، 10 گنا لکھ دو۔ اچھا جب من ہم بسیئۃ، اس نے برائی کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں نہ لکھ، کیوں اس نے برائی کی تو نہیں نا۔ اچھا اگر کر لے تو 1 لکھو۔ اچھا برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر چھوڑ دیا، برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نیکی لکھ لو کہ چلو دل میں ارادہ تو آیا تھا اس کے برائی کا لیکن پھر میرے خوف سے اس نے چھوڑ تو دیا نا، تو لہذا یہ بھی اس کی نیکی ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی ہو اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ بھی تو نیکی لکھی جائے گی، تو لہذا یوسف علیہ السلام کا اس میں گناہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو ہمارے اکابر کا، علماء کا تحقیق بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک، ہم نبیوں کو معصوم کرتے ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے پاک۔ اگر اللہ کے نبی سے بھی گناہ ہوتا تو پھر دشمن چھوڑ دے، وہ تو اللہ کے انبیاء کی نیکیوں کو بھی نعوذ باللہ غلطیاں بنا کے پیش کرتے ہیں اعداء اسلام، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبیوں سے گناہ ہو جاتے پھر تو دشمن تو کبھی خام ہوتے۔ تو ہم جو ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، پاک ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں اور چھوٹے گناہوں سے بھی پاک۔ اب جناب لفظ آ گیا کہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں، تو اب اس کو سمجھیں۔ تو اس ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، تحقیق بی بی زلیخا نے تو ہم کیا، بس وہ کہتے ہیں یہ جملہ الگ ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ بی بی زلیخا نے تو ارادہ کیا، اس کا ارادہ ظاہر ہے۔ اب آگے پھر پڑھیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، لولا امتناع کے لیے ہے
کہ یوسف بھی ارادہ کرتے اگر برہان رب نہ دیکھ چکے ہوتے، چونکہ برہان رب دیکھ چکے تھے انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا. وَهَمَّ بِهِ لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی اگر برہان رب اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی تو وہ بھی ہم کر بیٹھتے، لیکن چونکہ ان کے سامنے برہان رب ہے انہوں نے ہم کیا. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 12 سماعت فرمائیں.